نہیں پڑھ نہیں جاتا. ہماری کیا بساط کہ ہم علی کو پڑھائیں اور کسی کی کیا اوقات کے علی کو گرائے. اگر علی کو مشکل ہے تو علی کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ سارا زمانہ کا ہر مذہب کا آدمی، چاہے وہ شیعہ کی بات نہیں کر رہے، اگر کسی کو محبت علی سے تو وہ بھی کہتا ہے علی. ہاں وہ دار اسلام میں نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، مگر یہ کہ علی کو پکارتا ہے. اب میں نے تاریخ میں کھنگال کے دیکھا، بزرگ عالم دین سے پوچھا اور بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے عالموں کو سنا، تو ایک نتیجہ جا کے نکلا کہ اگر دنیا میں کسی کو مشکل ہوتی ہے تو علی مشکل کشائی کرتا ہے. جب علی کو مشکل پڑتی ہے تو کس کو بلا؟ خیبر کا میدان تھا، 39 دن تلک کے لوگ آتے رہے جاتے رہے. اچھا یہ آنے جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ آنے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جاتے تھے، جیسی کنویں کے قریب پہنچتے تھے، کنویں سے آواز آتی تھی کیا میں آؤں؟ تو یہ پلٹ کے کہتے تھے نہیں آپ نہ آئیے، آپ آنے کی زحمت نہ کریے، ہم خود جاتے ہیں. یہ خود چلے جاتے تھے. لیکن جب 39 دن گزر گئے، ہم ایسے ایسے لوگ علم لے کے گئے کہ جن کی کوئی گنتی بھی نہ تھی. جو کھازے کاٹنے والے تھے وہ تلواریں لے کے گئے تھے خیبر فتح کرنے. علی مدینے میں، خیبر میں نبی ہیں. 39 دن تک کے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، سلسلہ جاری رہا. کیا کریں؟ آواز آئی ہے میرے حبیب تمہارے لیے جس کو مقرر کیا اس کو بلاؤ. ناد علی المسد اللہ جائے، ناد علی کی آواز تھی. یہ شہر کا علم تھا کہ جس نے آواز دی، اور علم شہر کے علم کے دروازے تلک کے آواز پہنچی مدینے. تاریخ کے فقرے ہیں کہ علی نماز پڑھ رہے تھے، علی کی نماز تمام ہوئی تھی، بس علی کے کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی نے پکارا ہے. رہوار پہ بیٹھے غلام نے کہا کہ مولا کہاں خیبر کہاں مدینہ، اتنی دور کیسے جائیں گے؟ کہا بس آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولو. آنکھیں بند کری آنکھیں کھلی، دیکھا کہ خیبر کے میدان میں کھڑے. ہمارے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا کہ یا علی آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. آپ کہاں ہیں یا نبی اللہ؟ ہماری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور آنکھوں میں تکلیف، جیسے اکثر آنکھیں سرخ ہو جاتی لال ہو جاتی ہیں، درد ہوتا ہے، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، وہ ہو گیا. آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی. تو میرے نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں کہا علی گھبرائے نہ اپنی صحیح. تو تاریخ کے فقرے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن کو نکال کے علی کی آنکھوں میں لگایا تھا. لعاب دہن لگانا تھا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب پتا چلا کہ جو کائنات کی مشکل کشائی کرے، جو آدم کی مشکل کشائی کرے، جو نوح کی مشکل کشائی کرے، جو ابراہیم کی مشکل کشائی کرے، جو اسماعیل کی مشکل کشائی کرے، جو عیسیٰ کی مشکل کشائی کرے، جو ہماری مشکل کشائی کرے، اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. جو علی کی مشکل کشائی کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سلمان پر محمد. علی ہے، علی کا مشکل کشا نبی ہے. اسی لیے میں بار بار، میری عادت ہے میں اپنے موضوع کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کچھ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں خطابت کے. انا مدینۃ العلم و علی الباب. تم نے تو ابھی تلک کے دروازے کو نہیں سمجھا.
اور تم کہتے ہو کہ ہمیں سب سمجھ میں آیا, ہمیں نبی سمجھ میں آیا, ہمیں نماز سمجھ میں آئی, ہمیں روزہ سمجھ میں آیا, ہمیں حج سمجھ میں آئی, ہمیں زکات سمجھ میں آئی, ہمیں جہاد سمجھ میں آئی, اور جہاد تو سب سے زیادہ سمجھ میں آئی, اور جہاد تو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہے کہ آج دنیا میں انجام دیکھ لی ہے. بڑے اچھے سے جہاد سمجھ میں آئی. وہ جہاد کا معنی کچھ بتاتے, ہم معنی کچھ بتاتے. الحمدللہ کہیں کوئی پوچھ لے کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, شیعہ بتا دو تو عزت ملتی ہے. اور اگر مذہب کے آگے لفظ شیعہ نہ ہو تو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایئرپورٹ پر ان کے جیسوں کی 4 مرتبہ چیکنگ ہوتی ہے, ریلوے اسٹیشنوں پہ روک لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے تم نے علی کو چھوڑ دیا. ہم ایئرپورٹ سے بھی گزر جاتے ہیں, جیسی سب کی 1 مرتبہ چیکنگ ہوتی ہے ویسے ہماری بھی 1 بار چیکنگ ہوتی ہے. کوئی پولیس والا یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بیگ کھولو, بیگ دکھاؤ کیا ہے. کیوں؟ جیسے اس نے نام دیکھا سمجھ گیا کہ علی کا چاہنے والا ہے. اس سے تھوڑی نہ پوچھیں گے کہ بیگ میں جب بم لے کے جا رہے ہو یا گولہ بارود لے کے جا رہے ہو. اس کی توہین ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے امام اتنے اعلیٰ تھے, اس کے لیڈر اتنے اعلیٰ تھے, تو اس کے چاہنے والے کیوں نہ اعلیٰ ہو, اس کے چاہنے والے کیوں نہ نہیں ہو. آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آیا مگر علی سمجھ میں نہیں آیا. روزہ سمجھ میں آ گیا, نبی نے بتایا روزہ رکھو سمجھ میں آ گیا, نماز پڑھو سمجھ میں آ گیا, حج کرو سمجھ میں آ گیا, قرآن مجید کی تلاوت کرو سمجھ میں آ گیا, لیکن سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ تمہیں علی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم علی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو. تم صرف وقت ضائع کرو کہ علی کو سمجھ نہ پاؤ گے, کیونکہ اس لیے علی کو سمجھنے کے لیے ماں کی طہارت ہونا ضروری ہے. اگر ماں کی طہارت ہوگی تو علی سمجھ میں آئے گا, ماں کی طہارت نہیں ہوگی تو خود کا باپ نہ سمجھ میں آئے گا تو علی کیا ہے. آج علی کے فضائل پڑھیے تو لوگ دوسروں کی بات نہیں ہے, ہم اپنے کیا کی بات کر رہے ہیں. کسی کو برا لگے بھلا لگے, میں کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. نہ میرے باپ نے مجھے حرام کی روٹیاں کھلائی ہیں. در آل محمد سے حسین کی اولادوں کو جو صدقہ کر کے نچھاور کر کے بانٹا گیا, وہ روٹیوں کو کھا کے پروان چڑھے ہیں. اور جس نے حسین کا نمک کھایا ہے وہ آل محمد کے خلاف نہیں بولتا. قابل عزت تب تلک کے ہو جب تلک کے حمایت میں بولو آل محمد کی. اسی وقت سے عزت چلی جاتی ہے جب آل محمد کے خلاف بھونکنے لگو. آج علی کا فضائل پڑھ دیے, زیادہ پڑھ دیے, لوگوں کی بابا ہونے لگے, نعرے حیدری زیادہ, صاحب یہ نصیری ہو گئے, صاحب یہ ارے ملنگی ہو گئے, صاحب یہ اخباری ہو گئے. تم ہمارے جیسے جاہلوں کو اخباری کہہ کے ہماری توہین نہیں کر رہے, ہمارے جیسے جاہلوں کو عزت دے رہے. تمہیں پتا ہے کہ اخباری کہتے کس کو ہیں؟ اخباری اسے کہتے ہیں کہ جو خود ایک مجتہد کی حیثیت رکھتا ہو, جو خود حدیث کو قرآن کو سمجھ لے اور نتیجہ نکال لے, اسے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو, اسے کہتے ہیں اخباری. تم ہمارے جیسے جاہلوں کو اخباری کہنے لگے. چلو اسی بہانے عزت ملتی ہے. تو علی کی محبت میں اگر کسی کو پاگل اور دیوانہ بھی کہا جائے تو یہ بھی بھلا ہے. مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقام, شہید علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کے منہ سے میں نے سنا کہ ان کی بخشش کے لیے ایک نعرے سلوات پڑھتے ہیں. علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب پروردگار انہیں کڑوٹ کڑوٹ جنت نصیب کرے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طالب علم کا دور تھا, کم سنی کا دور تھا,
نہیں غالباً 17-18 سال تو دونوں نے بتائی تھی. اس زمانے وہ علم حاصل کر رہے تھے مدرسے میں. تو کہنے لگے کہ مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ اتنے بڑے عالم دین تھے, اتنے اعلیٰ پیمانے کے عالم دین تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ مجلس پڑھ لیتے, میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا. کون بیٹھا تھا؟ عرفان حیدر آبادی, جن سے میں نے خود کتابت سیکھی. کتابت سکھانے والا کوئی نہیں الحمدللہ, عرفان حیدر آبادی صاحب کو سن کے سیکھی ہے. تو عرفان حیدر آبادی صاحب کہنے لگے کہ میں اس مجلس میں بیٹھا تھا, مولانا اسماعیل دیوبندی علی کے فضائل پڑھتے جا رہے تھے, پبلک اچھلی جا رہی تھی, واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ, کیا کہنے. لوگ دیوانے ہوئے جا رہے تھے, لوگ پاگل ہوئے جا رہے تھے, لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے جا رہے تھے. علی علی کا نام سنتے ہیں. ہم کہتے کیوں نہ کھڑے ہوں, اگر دل میں عشق علی ہو تو پنجوں کے بل کیا نیزے پہ بھی جانا پڑے تو جائیں گے. چلنا پڑے تو سولی پر بھی چلیں گے. یہ پنجوں کے بل کیا چیز ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا بس یہ آخری بات ہے, پھر رحمت تمام. ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے اسماعیل دیوبندی کیا بکتا ہے. وہ منکر ولایت تھا, اور ایسا اللہ نے ذلیل کیا اسماعیل دیوبندی کے ذریعے, پھر وہ منہ اٹھانے کے قابل نہ رہا. کہنے لگے کیا پریشانی تمہیں. کہا یہ پاگل دیوانے لوگ, اور تم یہ علی علی کے نعرے لگا رہو, یہ اچھل لے پاگل ہوئے جا رہے, یہ تو پاگل ہے, کیا تم بھی پاگل ہو گئے ہو. تم مسکرائے. ہمارے جیسا کوئی جاہل خطیب ہوتا تو غصہ آ جاتا, بوکھلا جاتا, لیکن عالم کی پہچانی یہی ہوتی کہ عالم کو کبھی غصہ نہیں آتا. وہ بڑے بڑے مسئلے بڑے پیار سے حل کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارے جیسوں کی پہچان ہے کہ سینے چڑھا لی, فوراً کھڑے ہو گئے سینہ تان کے. مولانا اسماعیل دیوبندی کہتے کہ تجھے پریشانی کیا. کہا یہ تو پاگل ہیں, یہ تو دیوانے ہیں, یہ تو مدہوش ہیں, یہ علی علی کا نعرہ لگانے دیں. میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, یاد کریے گا, اور جب یاد کریے گا تو حق میں دعا کریے گا. عزیزان گرامی, مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ مانا کہ یہ پاگل ہیں, مانا کہ یہ دیوانے ہیں, مانا کہ یہ مدہوش ہیں, مانا کہ یہ ہوش میں نہیں رہتے, لیکن والے خدا تیری قدرت, یہ پاگل ہو کر کے علی کو نہ بھولے, تو صحیح ہو کر کے پاگل ہو کے علی کو نہ بھولے تو ہوش میں رہ کے بھول گئے. یعنی کہ اب پتا چلا کہ کوئی پاگل دیوانہ بھی ہو جائے تو وہ علی کو نہیں بھولتا. اب مجھے وہ ملنگ بڑا اچھا لگتا ہے جو کاندھے پہ علم لے کے سڑکوں پہ چل کے نکلتا. آپ نے یہاں تو نہیں دیکھا ہوگا, پاکستان میں اکثر زیادہ دکھتے ہیں کہ وہ ملنگ بڑا پیارا لگتا ہے کہ جو کاندھے پہ لے کے علم لے کے چلتا ہے اور یہ کہتا ہوا چلتا ہے آج نہیں تو سب کہیں گے علی ہے تو علی ہے. وہ یہی کہتا چلتا ہے. میں نے نخاس کی چاول والی گلی میں رمضان کے دن تھے, افطاری کے لیے شرمالے لینے گئے تھے. وہاں کھڑے تھے ایک پاگل, عجیب سے کپڑے پہنا ہوا, عجیب و غریب, آپ اس کو چھونا پسند نہ کریں. چاول والی گلی جانتے ہیں, منکر ولایت کا تو گاڑا بڑا. میں واحد ایک مولا کا چاہنے والا کھڑا تھا. یہی ایام کے دن تھے, 2 سال پرانی بات ہے. شرمالے لینے گئے تھے افطاری کے انتظام کے لیے. تو ایک پاگل دکھا پڑے, عجیب و غریب, کرتا پیجامہ پہنا تھا, پھٹا نوچا میلا کچیلا, پان مسالے کے دبے اس کے, داڑھی پہ پورے چہرے پہ سب کپڑے گندے سندے, ایک ڈنڈا لیا ہوا ہے, ٹہل رہا ہے.
یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اگر یہ جھوٹ ہو تو کل کا سورج مجھے نصیب نہ ہو. میں ممبر میں سے کہہ رہا ہوں اور ان ایام کے دن کہہ رہا ہوں, کل کا سورج نصیب نہ ہو. اگر یہ قرآن ہوتا تو میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر پہ رکھ کے بتاتا یہ واقعہ. جانتے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ڈنڈے کو ہوا میں نچاتا وہ جا رہا تھا کہ علی ہے تو سب ہے, علی نہیں تو کچھ نہیں. اور جہاں منکر ولایت بسے تھے وہ لوگ اس کو, ایک فقیر کو آپ کم سے کم 5 روپے دیتے ہوں گے, اس سے اوپر بہت زیادہ اگر آپ نے دے دی تو 10 روپے. اما وہ منکر ولایت اس کو 20-20, 30-30 روپے میری آنکھوں کے سامنے دے رہے. میں نے کہا بتائیے وہ پاگل ہو کے علی کو نہ بھولا, میں ہوش میں رہ کے کیسے